اتفاق یہ ہوا کہ میرا واسطہ کچھ ایسے لوگوں سے پڑا کہ جو مجھ سے بار بار سوال کرتے تھے. مجھے کسی نے کہا میں نے 15 برس خدا کو تلاش کیا، میں نے کیوں خدا کو پایا؟ تجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے؟ کسی نے مجھے کہا کہ یہ تصوف کیوں نہیں تسکین قلب کا باعث بنتی؟ کسی نے کہا کہ بغیر رشد و ہدایت تصوف ہو نہیں سکتی. کسی نے کہا کہ بیعت کرنا کتنا لازم ہے، بغیر بیعت کب کوئی صوفی ہو سکتا ہے؟ مگر یقین جانیے کہ تصوف کا ان باتوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا. کسی ایسی ریجڈیٹی سے تعلق نہیں ہے تصوف کا، کسی ایسی تخصیصی مراتب سے تصوف کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بندش ایسی نہیں ہے جو بندے کو خدا تک پہنچنے سے روک سکتی ہے، مگر ایک ہے کہ وہ خالق کل، وہ صاحب کائنات، وہ جو سب سے بڑا ہے، وہ اپنی حیثیت سے کم درجے پہ اترنا پسند نہیں کرتا. اگر آپ اپنی ترجیحات زندگی مرتب کریں اور اپنی ترجیحات زندگی کو اپنا مقصد حیات بنائیں، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ خدا آپ کو نصیب ہو، تو سب سے پہلے اس ذہنی منافرت کو دور کرنی ہوگی جو آپ کی اور اللہ کے درمیان ہے. اللہ کسی بھی قیمت پر، کسی درجہ ثانویہ پر اترنے والا نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ نہیں مل رہا تو اس کی واحد وجہ یہ ہے تمام تصوف. یہ قول سید حجویل ہے کہ خدا کو جاننا، ماننا، اسے تسلیم کرنا اس کے غیر کی نفی کے برابر. مگر جہاں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی جو آپ کے زندگی کے لیے کارآمد ہے، وہاں ایک قید ضرور لگائی کہ اگر تم دوسری ترجیحات کو مجھ پہ ترجیح دو گے تو پھر میں کسی قیمت پہ آپ سے ملنے والا نہیں ہوں. یہ توہین مرتبہ عالیہ کو کسی قیمت پہ پسند نہیں ہے. خواتین حضرات، میں امریکہ میں پروفیسر مارٹن شیٹ سے ملا. وہ ریلیٹیوٹی اور کوانٹم کے استاد تھے. میں بحیثیت شاگرد چاہتا تھا کہ کچھ ریلیٹیوٹی کے جدید ترین اسباق ان سے سیکھوں. وہ کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا، پروفیسر پیپل سے یو نو گاڈ. I have also searched for God for 14 long years. Why didn't I find God? اور آپ کو پتا ہے بات کرتے ہوئے جب ہونٹ سکڑ رہے ہوں تو مطلب یہ ہے کہ تنزیہ بات ہو رہی. تو میں نے کہا، پروفیسر، God is not a byproduct of mathematical researches. It has to be the top priority of intellectual curiosity. اگر آپ کی ذہانت، آپ کے علم آپ کو یہ چھوٹا سا درجہ رسپیکٹ بھی اللہ کا نہیں بتا سکتے تو پھر آپ اللہ کے قابل نہیں ہو. خالق کبھی مخلوق کے مراتب تک نہیں اترتا. وہ تمام دعوی علمیہ ناقص ہے جس میں آپ کسی شائع کو، کسی فرد کو، کسی بھی قسم کے علم کو جب خدا کے علم سے آپ برتر جانتے ہو تو پھر اللہ آپ سے بالکل نہیں ملتا. مگر جب آپ یہ مغایرت دور کر، میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم اعمال سے اپنے اس دعویٰ کو پورا نہیں کر سکتے. ہمارے اعمال سست رو ہے، خیال بہت تیز ہے. یہ اشہب خیال برق رو ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں کی زقند لگاتا ہے. تجلیات فکر جو ہے یہ آسمان گیر ہیں، یہ زمین سے کب کے نکل جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدن زمین سے باہر نہیں نکل سکتا. بدن وجود سست رو ہے، اس کو خیال تک آتے ہوئے بھی برسوں لگ جاتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ توبہ آسان ہے، ترک گناہ مشکل ہے. اسی طرح ذہن میں کسی چیز سے
انکار کر دینا، ذہن سے کسی چیز کا انکار کر دینا آسان ہے، مگر اس کے مطابق عمل کرنا مدتوں کی بات ہے، برسہ برس کی بات ہے۔ مگر خواتین حضرات، اللہ کو آپ کے اعمال سے اتنی غرض نہیں ہے، اس کو تو اس بات سے غرض ہے، اس دولت فکر سے غرض ہے، ہر ایک سے چھپا کے، ہر ایک سے ہٹا کے یہ امانت علمیہ اس نے آپ کو دے دی، اور کام صرف اتنا رکھا کہ پہچانو گے کہ نہیں، اور یہ بھی جانا کہ انہو کان ظلوما جہولا، کہ تم یہ انصاف نہیں کر سکو گے، پرائیورٹیز مینٹین نہیں کر سکو گے۔ اس لیے خواتین و حضرات، یہ جو استاد ہوتے ہیں، جب ہم ایک دفعہ ذہنی طور پہ یہ عہد کر لیتے ہیں، چاہے اس پہ عمل کریں نہ کریں، مگر بڑے خلوص سے یہ عہد کر لیتے ہیں کہ اے مالک و کریم، میں اپنی سابقہ غلطیوں سے درگزرا، میں نے حماقتیں کی، اب مزید نہیں کروں گا، مجھ سے کچھ کوتاہیاں ہوئی، اب اس سے بڑی کوتاہی نہیں ہوگی، اب تجھ سے بڑھ کر میری کوئی ترجیح نہیں ہوگی، تو میری ترجیح اول ہے، اب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس ترجیح کے ساتھ میں باقی زندگی گزاروں۔ جب آپ نے یہ مینٹل ڈیسیشن دے دیا، اللہ کی آپ سے ضد ختم ہو گئی، اللہ کا مقصد پورا ہو گیا، باقی رہے افعال، اعمال۔ پھر جس نے مقدر تخلیق کیے، جس نے ارواح تخلیق کی، اور حضور گرامی مرتبت کا ارشاد گرامی ہے کہ زمین و آسمان بنانے سے پہلے اللہ نے 50,000 سال پہلے آپ کے قاعدہ، قانون، ضابطہ، اخلاق، کام سب کچھ لکھ کے رکھ دیا ہے، پھر آپ کو وہ اعمال دے دیے جائیں گے جو آپ کی ترجیح کے مطابق ہوں گے۔ جب ترجیح بگڑے گی تو اعمال اس کے مطابق ہوں گے، پریشانیاں اس کے مطابق ہوں گی، شوگر اور رینل فیلئر اس کے مطابق ہوں گے، بے سکون تب ہوں گے، بے چین تب ہوں گے جب آپ اپنی ترجیح اول کے تعین میں ناکام ہو جائیں۔